ہمیں دیے جائے. ہمیں سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں نہیں چاہیے, ہمیں بھیک نہیں چاہیے, ہمیں ہمارا حق چاہیے. ہمیں بھیک نہیں چاہیے, ہمیں ہمارا حق چاہیے. ہمیں ہمارا حق چاہیے. سدا حق تیرا, سدا حق, سدا حق, سدا حق. کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو, جس قید سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی, اس قید کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو. جس دن میرا نام اناؤنس ہوا, جنہوں نے جو ہے مجھ سے میرے خلاف پریس کانفرنس شروع کی کہ اس افریدی کو ہم نہیں مانتے. افریدیوں کی تاریخ پڑی ہے. عجب خان افریدی کے گھر پر کسی نے اس کی چادر چار دیوالی کی پامالی کی تو اس کی ہسٹری بھی دیکھو, اس کی تاریخ بھی دیکھو. ملک دریا خان افریدی کا نام تو سنا ہوگا, نہیں سنا تو اس کی تاریخ بھی دیکھو. شیر علی افریدی کا نام شاید آپ نے سنا ہو, نہ سنا ہو تو اس کی تاریخ بھی دیکھو. اس سرزمین پر صرف غیرت مند لوگ پیدا ہوئے اور الحمدللہ ہم سب قبائلی جو ہیں وہ غیرت مند ہیں اور ہم پاکستانی ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, 1947 سے لے کر 9/11 تک پاکستان کی جتنی سرحدات ہیں جو قبائلی اضلاع سے ٹچ ہوتی ہیں, ان سرحدات کی حفاظت ہم قبائلیوں نے بغیر تنخواہ کی ہے. کسی کی یہ مجال نہیں تھی, کسی کی یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ پاکستان میں اندر داخل ہو. لیکن 9/11 کے بعد کچھ فیصلہ ساز بند کمروں میں بیٹھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پرائی جنگ میں جو ہیں وہ کود پڑتے ہیں. اس پرائی جنگ میں کودنے کا فیصلہ ہماری اجازت کے بغیر ہوا تھا, ہم سے پوچھے بغیر ہوا تھا. لیکن کہا گیا کہ پاکستان کے لیے قربانی کی ضرورت ہے, پاکستان کے لیے قربانی کی ضرورت ہے. قربانی کا بکرا ہم قبائلیوں کو بنایا گیا اور پاکستان پر جو ہے پرائی جنگ مسلط کی گئی. ہم نے وہ قربانی دی. پاکستان کے لیے قربان ہونے کے لیے ہم نے لبیک کہا. ہم نے اپنے گھر بار چھوڑے. یہاں پر ڈرون اٹیک شروع ہوئے, یہاں پر ملٹری آپریشن شروع ہوئے. ہمارے گھر اجڑے, ہمارے بازار اجڑے, ہمارے حجرے اجڑے, ہمارے مسجدیں شہید ہوئی. ہماری عورتیں جن کے بھائی نے بھی ان کے سر کا بال نہیں دیکھا تھا وہ ننگے پاؤں ان سڑکوں پر جو ہے گھوم رہی تھی. پاکستان کے لیے, پاکستان میں امن کے لیے, پاکستان میں قربانی کے لیے. لیکن کیا ہوا؟ آپریشن پہ آپریشن, آپریشن پہ آپریشن, ڈرون پہ ڈرون, ڈرون پہ ڈرون, جیٹ طیاروں کی بمباری مسلسل کی گئی. لیکن ہم نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے لیے قربان ہونا ہے, ہم نے وہ قربانی دی. ہم سے ریاست پاکستان نے کچھ وعدے کیے. جب ہم آئی ڈی پیز بنے تو میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, کیا وہ وعدے پورے ہوئے؟ 2018 میں ڈی جی آئی ایس پی آر اور ہماری سیکیورٹی فورسز نے کہا کہ قبائلی اضلاع کلیئر ہے, خاص کر کے خیبر کلیئر ہے. لیکن اس کے بعد 2022 میں ایک دفعہ پھر فیصلہ کیا گیا کہ یہاں پر جو ہے ان سے مذاکرات ہوتے ہیں, ان کو لایا گیا. آپ لوگوں نے انکار کیا تھا, یہاں ہمارے مشران بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ہمیں قبول نہیں, کہا تھا, ہاتھ اٹھائے, کہا تھا آپ لوگوں نے کہ ہمیں قبول نہیں. لیکن ان کو نیشنل پالیسی کے تحت دوبارہ یہاں پر آباد کیا. ہم نے امن پاسون کیے. ہم نے ریاست کو بولا کہ ہم مزید قربانی نہیں دے سکتے, ہمیں مزید قربانی کا بکرا نہ بنایا جائے. ہمارے سر کے سودا کر کے آپ مزید ڈالر نہ کمائیں. لیکن ریاست نہیں مانی, کہہ رہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, کچھ نہیں. لیکن آج ایک دفعہ پھر ملٹری آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے, ایک دفعہ پھر جیٹ سے بمباری کی جا رہی ہے. یہاں معصوم لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے. میری اطلاع میں 21 لوگ, بے گناہ لوگ شہید کیے جا رہے ہیں. ہم احتجاج کرتے ہیں, سیکیورٹی فورسز ہم پر سیدھی فائرنگ کرتے ہیں. تو ہم
ایک دفعہ پھر قربانی کیوں دے؟ ہم ایک دفعہ پھر کیوں قربان ہو؟ اس سے پہلے جو ہم نے قربانیاں دی ہیں اس کا کیا بنا؟ اس کا حساب کون دے گا؟ ان ظالموں سے، ان جابروں سے سوال کون کرے گا؟ انشاءاللہ اس دفعہ میری عوام کرے گی اور میں کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ ساتھیوں، یہ جرگہ کچھ مطالبات کے لیے بلایا گیا ہے۔ ان مطالبات میں آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، چونکہ ہم پر آپریشنز ہوئے، ہم نے پاکستان کے لیے قربانی دی، ہم نے 80,000 شہداء پیش کیے، ہماری پولیس نے قربانیاں دی، ہماری CTD نے قربانیاں دی، ہماری لیوس فورسوں نے قربانیاں دی، اس کے بعد یہاں پر امن قائم ہوا تھا۔ لیکن ایک دفعہ پھر جو ملٹری آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے، تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر کوئی ملٹری آپریشن نہیں مانتے۔ جو اس مطالبے کے ساتھ متفق ہے ہاتھ اٹھائیں۔ ہم امن میں ریاست پاکستان کا ساتھ دیں گے، ہم امن میں اپنے سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ رہیں گے، لیکن ہم ہرگز کولیٹرل ڈیمیج جیسے ناسور کا ساتھ بالکل نہیں دیں گے۔ میرے کسی معصوم شہری کی اس دفعہ جان نہیں جائے گی، اگر جائے گی تو انشاءاللہ تعالی اس کا حساب کتاب بھی ہوگا اور ڈنکی کی چوٹ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آج تمام قبائلی ریاست پاکستان سے، مرکزی حکومت سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ خیبر پختونخوا بشمول مرج اضلاع، ہماری قبائلی اضلاع جو ہیں، اس کے جس بھی ان کے مستقبل کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں صوبائی حکومت، یہاں کے مشران، یہاں کے عمائدین، یہاں کے پارلیمنٹرین شامل ہوں گے۔ جو اس کے ساتھ متفق ہے ہاتھ اٹھائیں۔ ہمیں بند کمروں کے فیصلے نامنظور ہے، ہاتھ اٹھائے، نامنظور ہے۔ امن کے ساتھ ساتھ ہم پورے خیبر پختونخوا میں ترقی بھی چاہتے ہیں، لیکن ہوتے وقت ہمارے قبائلی اضلاع کے ساتھ کچھ وعدے کیے گئے۔ جان ریکارڈ ہے کہ وہ ان قبائلی اضلاع کو 100 ارب روپے سالانہ دیں گے، جو وفاقی حکومت نے ابھی تک پورے نہیں کیے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو 550 ارب روپے ابھی تک مرج اضلاع کا بقایا ہے وہ ہمیں فی الفور جو ہے دیا جائے۔ جو متفق ہے اس کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں۔ ہمارے قبائلی مشران، ہمارے قبائلی نوجوان، پختونخوا کی عوام یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جو NFC کی میٹنگ نہیں ہو رہی اور NFC فائنل نہیں ہو رہا، جس میں ہمارا 14.6% سے خیبر پختونخوا کا حصہ 9.4% سے زیادہ ہوگا، اس کی میٹنگ جلدی بلائی جائے اور ہمیں ہمارا حصہ دیا جائے جو 350 ارب سے زیادہ ہے۔ جو اس مطالبے کے ساتھ متفق ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کا نیٹ ہائیڈل پروفٹ میں جو ہمارے واجبات ہیں مرکزی حکومت پر، جو تقریباً 2200 ارب روپے سے زیادہ بنتے ہیں، ہم سب کا وہ مطالبہ ہے کہ وہ ہمیں واپس دیا جائے۔ دونوں ہاتھ اٹھائے اس پہ۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے حقوق ہمیں دیے جائے۔ ہمیں سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں نہیں چاہیے، ہمیں بھیک نہیں چاہیے، ہمیں ہمارا حق چاہیے۔ ہمیں بھیک نہیں چاہیے، ہمیں ہمارا حق چاہیے۔ ہمیں ہمارا حق چاہیے۔ سڈا حق تیرا، سڈا حق، سڈا حق، سڈا حق۔ میرے پاکستانیوں، خاص کر میرے پختونوں،
खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला जब तक मैं इस कुर्सी पे हूं, जब तक मुझ में सांस है, तो इंशाअल्लाह ताला आपके हकूक के लिए लड़ता रहूंगा। मैं ये भी वादा करता हूं कि इलेक्शन से पहले अपनी सियासी तारीख में जो वफा मैंने अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से निभाई है, मरते दम तक वो वफा निभाता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया के कोई दौलत ना मुझे खरीद सकती है, ना मुझे दबा सकती है, ना मुझे झुका सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन इकराम, कप्तान के सिपाही ने वफा का हक अदा कर दिया अपने लीडर के साथ और वाज़ह तौर पर वफा को ललकार दिया। उन्होंने जो अहम तरीन बातें की, उनमें सबसे बड़ी बात उन्होंने ये की कि मैं अब अपने सूबे में किसी किस्म के ऑपरेशन की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा। नाज़रीन इकराम, ये बहुत बड़ी बात उनकी जानिब से हमारे सामने आई है। इसके साथ साथ उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं मरते दम तक अपने लीडर के साथ वफा करता रहूँगा और मैं अपने सूबे के अवाम के हकूक़ के मुतालबे से पीछे नहीं हटूँगा। उनके हकूक़ के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूँगा और मैं अपने सूबे के जो वाजबात हैं, जो वफाक के पास हैं, जो कि वाजिबल अदा हैं हमारे सूबे यानी कि पख्तूनख्वा के, मैं मुतालबा करता हूँ वफाक से कि वो वाजबात हमें फ़ौरी तौर पर दिए जाएँ। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं ज़रूरत सेकंड हैंड बुलेट प्रूफ गाड़ियों की। तो नाज़रीन इकराम, मज़ीद अपडेट के लिए मेरे साथ रहिए। नाज़रीन इकराम, भारत में ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर के साथ मोटरसाइकिल सवार की नाजेबा हरकत, जिसके बाद भारत का भयानक चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। वो भारत जो पाकिस्तान को क्रिकेट के लिए महफूज करार नहीं देता था, जो हर वक्त प्रोपोगंडा करता रहता था, लेकिन तारीख गवाह है कि पाकिस्तान के किसी शहर में किसी वोमैन के साथ या किसी भी क्रिकेटर के साथ इस तरह की नाजेबा हरकत आज तक नहीं की गई। नाज़रीन इकराम, ये हुआ है भारत में। ये काली स्याही मली है भारत ने अपने माथे के ऊपर। नाज़रीन इकराम, ये तो आपको पता है कि भारत जो है इस वक्त इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेट का वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है और ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेट टीम इस वक्त भारत में मौजूद है वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने के लिए। ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेट टीम जब अपने होटल से निकलकर कैफे की जानब बढ़ रही थी, इसी दौरान वो मोटरसाइकिल सवार वहां पे आया और उसने ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर को पीछे से नाजेबा तरीके से छुआ, जिस पर नाज़रीन इकराम ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर ने ये सारी सूरत हाल अपने सिक्योरिटी मैनेजर को बताई। सिक्योरिटी मैनेजर ने इलाकाई पुलिस के साथ राब्ता किया और पुलिस ने नाज़रीन इकराम वहां पे मुख्तलिफ सीसीटीवी फुटेज जो है उनको खंगाला और इसी दौरान वहां पे मौजूद किसी शहरी ने मोटरसाइकिल सवार का जो नंबर था मोटरसाइकिल के ऊपर वो भी नोट कर लिया था, वो भी पुलिस ने लिया और इस मोटरसाइकिल सवार को गिरफ्तार कर ले गया। तो नाज़रीन इकराम, ये बात अब साबित हो चुकी है, भारत जो है वो वुमेन के लिए खास तौर पे बिल्कुल महफूज नहीं रहा। भारत में हम अक्सर देखते हैं रात में जो है वो गैंग रेप होते हैं खवातीन के साथ, और आज नाज़रीन इकराम हद उस वक्त पार कर दी भारतीयों ने जब गैर मुल्की मेहमान के साथ इस तरह की नाजेबा हरकत की गई एक भारतीय शहरी की जानब से, जिसके बाद भारत का भयानक चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। तो मैं नाज़रीन करम यहाँ पे ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भारत में अपनी वुमेन टीम ना भेजने का जो फैसला है वो आज दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि भारत कभी भी सेफ नहीं रहा। खासतौर पे वहां पे जो इंतहापसंद हिंदू हैं और जो जिनसी दरिंदे हैं वो अक्सर क्रिकेटर्स के लिए डेंजरस साबित होते हैं।